الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. یہ سورۃ القلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ نامی ایک گستاخ تھا. اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنوں کہا. رب تبارک و تعالی نے اسے جواب دیا فلا تطع کل حلاف مہین سے لے کر آیت نمبر 16 تک علی الخرطوم تک اس میں اس کے سارے اوصاف بیان کیے. اوصاف قبیحہ جو اس کے اندر پائے جاتے تھے، وہ اپنے وقت کا شیخ الرذائل تھا. رب تبارک و تعالی نے اس کی رذالتیں اور خجالتیں اور جتنی بھی اس میں پلیدگیاں تھیں وہ ساری ظاہر فرما دیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جب تک کریم آقا علیہ السلام کا وفادار رہے نا، چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، وہ ذلیل نہیں ہوتا. مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے نا، اسے اپنے نیکوں کا دشمن بنا دیتا ہے. نیک بندوں کو دشمن بناتا ہے، پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے بندہ. رب تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں اس نے گستاخی کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ کی، تو رب تبارک و تعالی نے جواب دیا. تو جواب کی ابتدا کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ نون قسم ہے، فرمایا کہ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے. والقلم وما یسطرون، فرمایا قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھنے والے ہیں. قلم کی بھی قسم اور لکھنے والوں کی بھی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا حبیب پیارے آپ اپنے رب کے فضل کے ساتھ مجنون نہیں ہیں. آپ پر آپ کے رب کا فضل ہی اتنا ہے، آپ پر رب کا انعام ہی اتنا ہے، آپ مجنون نہیں ہیں. یہ بات دیکھیں جی، اس نے آقا علیہ السلام کو یہ کہا کہ مجنون ہیں، عقل سے دور ہیں. رب تبارک و تعالی نے اسے جواب دینا تھا، تو بات یہاں سے شروع کی والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس کی جو لکھنے والے ہیں. قلم کی بھی قسم اور لکھنے والوں کی بھی قسم. جی آگے فرمایا حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پر آپ کے رب کا فضل ہی اتنا ہے. مجنون جو ہوتے ہیں وہ تو ہوا سے لڑ پڑتے ہیں، ہے ہی نہیں، ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بندے. مجنون جو ہوتے ہیں وہ تو کسی سے بھی الجھ پڑتے ہیں. حبیب پیارے آپ تو پوری کائنات کو راہ راست پہ لگانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو قلم کی قسم اور لکھنے والوں کی قسم. قلم سے مراد جو ہے نا وہ 3 قول ہیں. قلم سے مراد کون ہے اور لکھنے والوں سے مراد کون ہے؟ قلم سے مراد جو ہے نا وہ لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم ہے. لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم، اور اس قلم کی جو لمبائی ہے نا جی وہ 500 سال کی مسافت ہے. یعنی یہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنا لمبا قلم ہے. وہ ہیں اتنا لمبا قلم ہے جس نے رب تبارک و تعالی کے حکم کے ساتھ ایک بار رب نے فرمایا کہ لکھ دے، ہیں جی خلاق کائنات کی توجہ ہوئی، قلم کو سارا علم آ گیا، سارا کچھ لکھ دیا. بھی فلانا کیا کرے گا اور ڈھمکانا کیا کرے گا. کیسی حیران کن بات ہے یار. رب تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمانے پر اس نے سارا لکھنا شروع کر دیا. اچھا جی وہ قلم مراد ہے. دوسرا قلم جو ہے نا یہ وہ مراد ہے جو فرشتے بیٹھ کر لکھتے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قلم ہے وہ علماء جو دین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، ان کا قلم مراد ہے اور وہ علماء مراد ہیں. وما یسطرون جو لکھنے والے ہیں وہ مراد ہیں. اب مزے کی بات دیکھیں، گستاخ کو جواب دینے کے لیے پہلے یہ فرمایا قلم کی قسم اور جو لکھتے ہیں ان کی قسم ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو دیندار ہیں نا، دین کا دفاع میں لکھنے والے ہیں. باقی کے لکھنا کیا ہوتا ہے؟ بابا جی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ بندے نے بکواس کر دی. بابا جی نے فرمایا، اس نے کہا جی آپ اس کو جواب دیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹے جواب ہوتا ہے بات کا، وٹھ کا کون سا جواب ہوتا ہے؟
کوئی بندہ بیٹ کر دے کہیں جی اس کا جواب دیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جو لکھنے والے ہیں نا، رب تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پہ لکھا، اس کے قلم نے لکھا رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، حقیقی مؤثر حقیقی خود لکھنے والا تو رب تعالیٰ ہے نا، اس کے حکم سے اس نے لکھا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والا، علماء دین فقیہان امت جو لکھنے والے ہیں وہ حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام ان کے قلم سے گستاخی والی بات نہیں نکلتی ہیں۔ تو فرمایا حبیب پر جو لکھنے والے ہیں وہ تو ایسی باتیں لکھتے ہیں، تیری شانیں بیان کرتے ہیں، بس تیرے دفاع میں لکھتے ہیں۔ بس قرآن کریم بھی آقا علیہ السلام کے دفاع میں ہیں جی۔ تو رب تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا، ہمارا حبیب پر یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، نہ لکھنے والے جو دین کے دفاع میں لکھنے والے ہیں ان کے علم میں ہے، نہ ان کا قلم لکھے، نہ ان کی کتاب میں کوئی بات آئے۔ یہ تو بدتمیز لوگ ہیں، کیسی باتیں کرتے پھرتے ہیں جی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آج جتنے لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا آقا علیہ السلام کے خلاف، ان کا قلم وہ خنزیر کی ہڈی سے بڑھ کر کوئی وقت نہیں رکھتا، خنزیر کی ہڈی سے بھی زیادہ پلید ہے ہاں جی۔ وہ لکھنے والے جو ہیں وہ خنزیر کے یعنی کہ اس کا جو گندا لوتھڑا نا اس سے بھی زیادہ پلید ہے یہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ لکھنے والے صرف وہی ہیں جن کی قسم رب ارشاد فرمائے، رب قسم ارشاد فرمائے کہ مجھے لکھنے والوں کی قسم۔ اس سے ہر بندہ تھوڑا ہوگا، ہر بندہ نہیں مراد۔ دیکھیں یہاں پہ جب قسم رب نے ارشاد فرمائی حبیب کے دفاع کرتے ہوئے، تو پھر حبیب کریم کے دفاع کرنے والے ہی وہی علماء مراد ہوں گے، انہی کا قلم مراد ہوگا جو دین کے دفاع میں چلے۔ ہاں، جو بدعات پر اور ایسی چھوٹی لا یعنی چیزوں پر جن کے قلم چلے وہ قلم مراد ہی نہیں ہے یہاں، صرف وہی قلم، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے گستاخ کو جواب دیتے ہوئے یہ بات فرمائی، قلم کی قسم اور لکھنے والوں کی قسم، اور جو لکھا جائے اس کی قسم۔ کس کے کب فرمایا رب تعالیٰ نے؟ گستاخوں کو جواب دیتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے فرمایا۔ رب تعالی نے فرمایا جو میری سنت کو ادا کرتے ہوئے میرے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ لڑے گا ان کو جواب دے گا، میں ان علماء کی بھی قسم ہے، وما یسترون، جو لکھنے والے ہیں ان کی قسم ہے، جو لکھا جانے والا ہے اس کی قسم ہے، قلم کی قسم ہے۔ حد نہیں ہو گئی یار ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ سبب ہے، ورنہ آپ جوڑ کے دکھائے کوئی بندہ مجھے کہ گستاخ کو رب جواب دے رہا ہے، گستاخ کو رب جواب دے رہا ہے، اس نے کہا کہ حضور مجنون ہے، رب فرمایا کہ نور والا قلم ہے وما یسترون، قلم کی قسم جو لکھنے والے ہیں ان کی قسم۔ حبیب آپ مجنون نہیں ہیں۔ جو جوڑ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، آج صبح میرے ذہن میں آئی یہ بات، مجھے کوئی جوڑ کے دکھا دے ان دو باتوں کو آپس میں جوڑ کے آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے میں کہ وہ علماء جو ہے نا وہ قلم جو حبیب کے دفاع میں چلے ہیں، وہ علماء جو میرے حبیب کے دفاع میں لکھیں، میں رب فرماتا ہے مجھے تو وہ قلم بھی پیارا لگتا ہے، مجھے وہ علماء بھی پیارے لگتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے یار۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قلم نہ ہوتا تو دین دنیا میں رہتا ہی نہ۔ ہاں، یہ قلم کی برکت ہے۔ آج دیکھیں کتنی کتابیں دین کی لکھی ہوئی پڑی ہیں، ہمارے علماء نے کیسی کیسی کتابیں لکھ دیں، کتنی کتنی کتابیں جمع کر دیں۔ ایک امام جو ہے نا ہمارے شمس الائمہ رحمہ اللہ، آپ کنویں میں بادشاہ نے قید کر دیے، کنویں میں پڑے ہوئے ہیں وہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اتنی اجازت دی جائے میرے شاگرد جو ہے نا اوپر آ کے بیٹھیں تو مجھ سے پڑھا کریں سبق۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نیچے سے زبانی لکھواتے تھے، بغیر کتاب کے زبانی لکھواتے تھے۔ وہ جو آپ نے لکھوایا نا جی وہ 80 کتابیں بن گئی شاگردوں نے۔ بتائیں کتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے میں رکھا تھا۔ ان گونگلوں کو کیا پتا، ایسے برنارڈ شاہ کے فین بنے ہوئے ہیں ذلیل لوگ۔ یہ برنارڈ شاہ کیا اور اس کا گند کیا، پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا جی، اس نے کہا جی آپ طب کے بارے میں آپ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک تمہیں بھوک نہ لگے نا اس وقت تک کھاؤ نا، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ اس نے کہا اللہ اکبر، تمہارے حبیب کریم علیہ السلام نے تو پوری دنیا کے طب کے لوگوں کی ان کی طبابت کو فیل کر دیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا ان کے لیے، اتنی بڑی بات فرما دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جو بندہ اس بات پہ عمل کر لے گا نا کبھی بیماری اس کے قریب ہی نہیں آئے گی، کبھی بیماری اس کے قریب ہی نہیں آئے گی۔ ہم تو ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ہمارے گھروں میں صرف 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی، ایک پینے کی، اور تیسری کھانے پینے کی، کہ نہیں؟ چوتھی بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔
کیا کھا رہے ہیں جی، کیا پی رہے ہیں؟ اچھا چل ٹھیک ہے، ابھی کوئی بندہ دور بھی بیٹھا ہوگا نا کہیں سے، وہیں سے فون کے پوچھے گا کیا کھایا آپ نے آج، کیا بنایا؟ وہ 7 سمندر پار بندہ بیٹھے ہوئے پوچھے گا کیا بنایا آپ نے آج، کیا کھایا ہے؟ یار بیچارہ تو کھا تو نہیں سکتا نہیں، وہ کہتے ہیں ویسے شوق پورا ہو جاتا ہے جی۔ ہیں جی ایک عجب مزہ ہے اس کا بھی پوچھنے کا ہے، آج آپ نے بھنڈی پکائی یا نہیں پکائی، ہے یا نہیں ایسا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھ عطا فرمائے، لوگ آج کل بھنڈی بنانا ہی چھوڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے بندوں کو بھئی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، سبحان اللہ، کیسا جواب دیا رب تعالیٰ نے۔ رب نے فرمایا حبیب پیارے آپ کا جو اجر ہے نا وہ نہ ختم ہونے والا ہے، سبحان اللہ، آپ کا اجر نہ ختم ہونے والا، یہ بھی جواب ہے اس کو۔ میں حبیب یہ آپ کو مجنوں کہہ رہا ہے، اور آپ کا اجر، مجنوں کو اجر ہوتا ہے، مجنوں کون سی نیکیاں کرتا ہے ہیں؟ ایک استاد پڑھائے کسی شاگرد کو علم، ہیں جی وہ علم پہ عمل کرے، آگے 2 بندوں کو اور پڑھائے، وہ آگے 4 بندوں کو اور بتائیں، اس طرح کر کے علم پھیلتا جائے، اجر بڑھتا جائے گا نا۔ تو بتائیں یار آج پوری کائنات کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، راہ حق کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ سارا ثواب کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ لاجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ دین حق کا پیغام دینے والے، توحید کا پیغام دینے والے ہمارے آقا علیہ السلام۔ اس وقت سچی توحید، خالص توحید کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کے ماننے والوں کے پاس ہے، بس، باقی سارے چور اچکے، سارے ملحد بے دین کافر ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ بھی جواب ہے۔ فرمایا کہ وہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، حبیب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ وہ پاگل جو ہوتے ہیں ان کے پاس خلق کہاں، عظیم تو بات کی بات ہے نا، خلق نہیں ہوتا ان کے پاس، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہیں، انہیں تو یہ سمجھ نہیں ہوتی مہمان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اس کو کیسے کھانا پیش کرنا ہے، کیسے اس کو جناب بٹھانا ہے، کیسے اس کو وہاں سے بھیجنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا انہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جی دیکھیں، انہیں جواب کیا دیا۔ اچھا جی مدد کی بات دیکھیں، یہ اس کا معنی جو ہے نا خلق عظیم کا معنی حضرت ملا جیون رحمہ اللہ آپ نے کیا، آپ فرماتے ہیں کہ خلق کا معنی یہاں جو ہے نا وہ ہے کہ کریم آقا الجود بالکونین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دونوں جہانوں میں سخاوت فرمانے والے ہیں، اور جود اور کرم جو ہے نا، کرم اور جود میں فرق ہے۔ کرم کا معنی یہ ہے، سخاوت کا معنی یہ ہوتا ہے کرم کا کہ کوئی مانگے تو دے دے، اور جود کا معنی یہ ہوتا ہے دینے والے کو معلوم ہو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے وہ خود ہی دے دے۔ تو فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اور مقام ہے حضور کا کہ آقا علیہ السلام کو خود پتہ ہوتا ہے میرے کس غلام کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، میں حبیب ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور دیکھ یہ بھی لیں گے ہیں، یہ جو باتیں کرتے پھرتے نا آپ کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، فرمایا کہ پتہ چل جائے گا تم میں مفتون کون ہے، فتنے میں کون پھنسا ہوا ہے ہیں، عقل کس کی ہل گئی ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، میں حبیب پیارے تیرے رب خوب جانتا ہے کون راہ حق سے ہٹ گیا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور تیرے رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت والا کون ہے، تیرے رب جانتا ہے۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ بندہ راہ حق سے ہٹ جائے وہی گمراہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھلا؟ گمراہ ہوتا ہے۔ جو دین حق پر نہ رہے وہ بندہ گمراہ ہے، بے دین ہے۔ ہیں جی کوئی بندہ مسلمان ہو کے کہے کہ مولا مجھے بھی گمراہ جیسا کر دے، ہیں اس کے دل میں تڑپ ہوئے وہ کہاں میں کہاں رہ گیا، تو بتائیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب یہاں سے سیدھا سیدھا اس کے متعلق بیان ہو رہا ہے، ولید بن مغیرہ کے متعلق۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، میں حبیب پیارے آپ اس جھٹلانے والے کی بات ہی نہ سننا، ہیں جی اس کی بات ہی نہ سننا آپ۔ اس سے ثابت کیا ہوا، ہر وہ بندہ جو حبیب کریم علیہ السلام کے دین کو جھوٹا کہے اس کی بات سننی منع ہے، اس کی بات ہی سننی منع ہے۔ آج ہم کن کے لیکچر سنتے ہیں بڑا بتائیں، کن کے بیانات سنتے ہیں بتائیں ذرا۔ میں جو حبیب کریم علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کے دین کو، شریعت کو جھوٹا کہے اس کی بات ہی نہ سنیں آپ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، میں حبیب یہ تو چاہتے ہیں آپ بھی نرمی کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں،
آپ ان کے بتوں کو کچھ نہ کہیں، یا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یا آپ کو کہتے اسی لیے ہیں کہ آپ ان کے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں، آپ ان کے بتوں کا جو ننگا پن ہے اسے کھول دیتے ہیں، آپ ان کے بتوں کا جو بھیڑ ہے، عیب ہے اس میں، وہ آپ ظاہر کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کے خلاف ہیں۔ تو حبیب پیارے یہ چاہتے ہیں آپ نرم پڑیں، حبیب نہ 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 نہ، آپ نے نرم نہیں پڑھنا، آپ نے ان کے بتوں کی برائی ٹھوک کے بیان کرنی ہے۔ بتائیں بھائی، ودو لو تدہن فیدن، تو کہتے ہیں نرم پڑ جائیں۔ آج کتنے مسلمان نرم پڑ گئے ہیں؟ مسلمان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے گنگا جمنی تہذیب کے مالک ہیں، تو کیسے گنگا جمنی تہذیب ہے تیری بھائی؟ نہ گنگا تیرا نہ جمنا تیرا ہے، کس منہ سے کہتا ہے گنگا جمنی تہذیب تیری ہے؟ بھائی گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ تیرا تعلق نہیں ہے، اور تیری تہذیب تو محمدی تہذیب ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اچھے بھلے مولوی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہماری تو تہذیب گنگا جمنی ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، فرمایا کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور ذلیل بندہ جو ہے اس کی بات نہ مانے، ہمازٍ مشاء بنمیم، تانے دینے والا، کیا دینے والا؟ تانے دینے والا، بہت زیادہ تانے دینے والا، اور چغلیاں لے کر ادھر کی ادھر لگانے والا، کبھی ادھر لگا دی کبھی ادھر لگا دی۔ میں کہ یہ وہ بندہ ہے مناع للخیر، نیکی کے کاموں سے روکنے والا، نیکی کا کام کہیں بھی ہوتا دیکھے گا اچھل کے آئے گا، میں باہر تھا مجھے پتہ نہیں تھا، ابا میرا گنگلو ہے اس نے اجازت دے دی نیکی کے کام کرنے کی، میں تو نہیں ہونے دوں گا بھائی، میں یہ کام نیکی کا نہیں ہونے دوں گا، ہے یا نہیں؟ بتائیں بھائی، میں مسجد کیوں بننے دوں؟ مناع للخیر، نیکی کا کام روکنے والا، ایسا ذلیل ہے وہ، نیکی کا کام روک دیتا ہے۔ مدرسہ نہیں بننے دوں گا، نیکی کا کام روک دیتا ہے۔ دین حق بیان نہیں ہونے دوں گا، نیکی کا کام روک دیتا ہے۔ بتائیں بھائی کیا بلا ہے وہ، کیا ملعون ہے وہ، جس دلیل کے ہاتھ سے رب کا راہ رک جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ چاہے جتنی مرضی تسبیحاں پھیرے، ساری اس کے گلے میں پڑیں گی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، معتدٍ اسیم، حد سے بڑھنے والا، اسیم فاسق فاجر گناہگار ہیں۔ آگے فرمایا اتلم، اکھڑ مزاج بھی، بد مزاج بھی، ابا بھی ڈر کے چھلانگ لگا کے دیوار ٹاپ جائے کہیں گلے نہ پڑ جائے کتا، ہیں ابے نہیں پالا ہوگا نا اسے، پھر ہے یا نہیں؟ اسی کی شفقت سے پلا ہے کتا، اتنا بڑا منہ ہے اس کا، اب ہر ایک کو کاٹنے کو پڑتا ہے، کبھی کسی کو کاٹتا ہے کبھی کسی کو کاٹتا ہے۔ فرمایا کہ عتل، بد مزاج ہے، اکھڑ مزاج ہے، اکھڑ پن ہے اس میں۔ آگے فرمایا بعد ذالک زنیم، ہے ہی وہ حرامی، کیا ہے وہ؟ حرامی۔ حبیب کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی، پہلے اس کا حرامی پونا چھپا ہوا تھا، حبیب کریم کی گستاخی کی تو رب نے فرمایا آجا قرآن میں، پھر ذکر قرآن میں کر دیا اس کا، عتل بعد ذالک زنیم، اکھڑ مزاج بھی ہے، بد مزاج بھی ہے، اور فرمایا کہ حرامی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ترجمہ یہ کیا نا، فرمایا کہ اس کے نجائز ہے وہ، اس کی ولادت جو ہے، لیکن تھانوی صاحب کا جو ترجمہ ہے نا، اس نے تو سیدھا لکھا ہے میں وہ ہے ہی حرامی، کیا ہے؟ حرامی، حرام دا۔ ایک بندہ سی تو بارے کسی نے کیا، انہوں نے کہا جی قبراں تو لکھے ہوندے عموماً آخری حرام گاہ، کہتے ہیں یہ جو بندہ نا بڑا دین کا دشمن ہے، اس کی قبر پر لکھا ہوگا آخری حرام دا۔ کیا لکھا ہوگا؟ آخری حرام دا، بے یہ نہیں کہ ان نسلی حرام دا ہے، یہ تو جنہ حرام دا کو نہیں۔ اب اندازہ لگائیں یار، اس نے حبیب کریم علیہ السلام کی گستاخی کی۔ اچھا جیسے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا جی، ولید بن مغیرہ نے سنا، اس نے کہا باقی جو عیب بیان ہوئے 9 وہ تو ہیں مجھ میں مانتا ہوں، یہ جو آخری حرام دا ہے نا، آخری بات جو میرے بارے میں بیان ہوئی ہے، یہ میری ماں کو پتہ ہوگا۔ سیدھا دوڑا تلوار لے کے ماں کے سینے پہ چڑھ گیا، تلوار رکھی اس نے ماں کے سینے پہ، اس نے کہا صحیح سے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ اس کی ماں نے پھر بتایا، اس نے کہا کہ یہ کسی بندے کے ساتھ میری فرینڈ شپ تھی، اسی فرینڈ شپ کے نتیجے میں جناب جلوہ گر ہوئے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہر وہ بندہ جو 1 ممی 10 ڈیڈ رکھنے والا ہوگا وہ دین کا دشمن ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ 1 ممی 10 ڈیڈ، ایسے کو بغیرت ہے۔ پرسوں والے دن ایک عورت گلے پڑ گئی جی چھچندر کی طرح، وہ کہنے لگی نہیں جی ایک بندہ 4 بیویاں رکھے تو ایک عورت 4 کیوں نہ رکھے ہیں؟ ایک عالم صاحب ہے، ان سے ایسے عورت نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا بھائی بات سن بھائی، یہ احکام صرف مومنہ عورتوں کے لیے ہیں، تیرے لیے کیا مسئلہ ہے 10 کے ساتھ یاری لگا توں ہیں؟
تجھے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، تو تیرا حساب کتیا والا اور گدھی والا ہے، جہاں مرضی بیٹھ جہاں مرضی لیٹ، وہ کپڑے جھاڑ کے چلی جا، تجھے کیا پرواہ ہے بڑا، ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اسے بھی نہیں پتا، اپنی اماں سے تو پوچھتی ہیں کہ کتنے ڈیڈ ہیں اس کے، تو پھر پتہ چلتا اسے بھی۔ یہ خرابی ایسے نہیں آئی قبلہ، ہاں یہ پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت لوگوں کو ایسے بے دین کیا گیا۔ یہ سکھوں میں ابھی تک یہ رواج ہے۔ تفسیر ناموس رسالت میں نے لکھا ہے کہ عورت جو نا اس کی شادی ہو کے آئی سکھنی کی، تو شادی ہو کے جب آئی نا تو اس نے ایک دن ساس سے پوچھا پیار سے، ساس ذرا راضی بیٹھی ہوگی نا، تھوڑی سی ہنس رہی ہوگی، اس نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھائیں پوچھ لیں ساس سے۔ اس نے کہا اماں یہ تیرے 4 بیٹے ہیں، ان میں میرا کون ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی، 4 کے 4 لپیٹ جاتے ہیں مجھے۔ اس نے کہا بیٹے تو بد دماغ ہے، میں جب آئی تھی، مالک کرم فرمائے، میں جب آئی تھی تو 9-10 جنے تھے، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کون ہے، نہ ہی کبھی میں نے کسی کو نہ کی۔ یہ پکی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک بہت بڑے عالم نے نقل کی یہ بات ہے جی، ان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ نسب کو پاک رکھنے کا ایک جو زبردست ترین طریقہ ہے نا، یہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اور پوری کائنات میں نسب کو پاک رکھنے کا جو ایک نظام ہے نا، سوائے مسلمانوں کو کہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں یہی تو وجہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو وہ پردے میں رہتی ہیں، باہر بھی جائیں گی تو پردے میں جائیں گی۔ مصر کے عالم ہے، ان سے ایک بندہ الجھ پڑا، اس نے کہا، انگریز تھا وہ، انگریزی ذہن کا تھا، اس نے کہا یہ کیا ہے جی، آپ کی عورتیں برقع پہن کے رکھتی ہیں، باہر جائیں لوگ بھی دیکھیں، رب کی مخلوق ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہماری عورتیں جو ہے نا، انہیں صرف اپنے بچے جننے کا شوق ہے، اپنے شوہر کے بچے جننے کا شوق ہے، کسی اور کے بچے جننے کا شوق۔ جیسے وہ بات کی نہ کہتے ہیں، وہ تو اس کا منہ ایسے ہو جیسے کہ اس کے منہ میں پتھر پڑ گیا ہو، ہاں جی، منہ اس کا لٹک گیا، بات ہی نہیں آئی اسے۔ ایسے ایسے بد دماغ لوگ ہیں، خدا خراب کرے انہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اچھا، ان کان ذا مال و بنین، فرمایا کہ اس کی بات اس لیے بھی نہ مانے کہ وہ مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے، اس کے پاس مال بھی زیادہ ہے اور اس کے پاس بیٹے بھی زیادہ، میں اس لیے بھی اس کی بات نہ مانے۔ آگے دیکھیں جی، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس پر تلاوت کی جاتی ہیں تو قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ تو پرانے قصے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ پرانی کہانیاں ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو۔ آج کا لبرل بھی یہی کھڑا ہو کے بکتا ہے، قرآن جو ہے پرانے زمانے کے لیے، پتھروں کے زمانے کے لیے آیا ہے، آج دور نیا ہے، تو لہذا ہماری نئی تشریحات ہونی چاہیے، نئی روشنی ہونی چاہیے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی، بات ختم فرما دی، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، رب تعالی نے فرمایا ان قریب ہم اس کی خنزیر جیسی تھوتنی ہے نا، خنزیر والی تھوتنی، ناک نہیں فرمایا، عربی میں ناک کو انف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انفن بھی کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ناک خنزیر کا ہو، باقی بندہ ہو سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، میں یہ تو ہے ہی خنزیر، کیا ہے؟ خنزیر ہے یہ تو۔ اور قیامت کے دن آ کر فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ کالا سیاہ بوتھا ہو جائے گا اس کا، اور ایسے ذلیل ہو جائے گا، اور ناک اس پر نشان ہوگا، پورے میدان محشر میں لوگ پہچان لیں گے یہ رسول اللہ کا گستاخ آ رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن میں اس پر یہ وبال ہوگا، اور دنیا میں تو ذلیل ہوا ہی ہوا ہے۔ آج تک دیکھیں، اس نے وہاں ایک بار گستاخی کی، حضور کو مجنوں کہا، آج یہاں ندیم ٹاؤن میں بیٹھے ہزاروں میل دور بیٹھ کے ہم اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ذلیلت ہے یا نہیں؟ اس کے لیے دائمی ذلت لکھی گئی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا ہم نے مکے والوں کو آزمایا جیسے ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والے کون سے جی؟ یمن سے 6 کلومیٹر 6 میل دور یمن سے باہر ایک باغ تھا۔ وہ بندہ بڑا ولی اللہ تھا، ایسا نیک بندہ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، جب باغ میں جاتا تھا نا، فقیروں کو لے جاتا، آؤ بھی آپ بھی ساتھ آؤ، پھل جو نیچے گرے ہوتے انہیں کہتا یہ لے جاؤ، اچھا وہ بھی لے لیتے۔ بعد میں جب جاتا پھل توڑنے کے لیے، توڑتے ہوئے کیا کہتا، نیچے کپڑے بچھا دیتا، کہتا جو نیچے گریں گے نا وہ میرے، جو کپڑوں پہ آ گئے وہ تمہارے ہیں جی۔ رب کے ساتھ سودا کیسا کرتا ہے۔ اچھا جی، وہ بھی ان کا۔ اچھا اس کے بعد کیا کرتا وہ بندہ، پھر جو اپنے اس کے ہوتے تھے بستر سے نیچے، کپڑے سے نیچے گرتے تھے، اس میں سے بھی 10واں حصہ نکال کے وہ بھی غریبوں کو دے دیتا۔ اب وہ بیچارہ فوت ہو گیا، پیچھے آ گیا کھٹمل۔ کون آ گیا؟
اس کے بیٹے آ گئے، انہوں نے کیا کہا، باغ کے پھل توڑنے کے لیے جانے لگے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کسی غریب کو نہیں آنے دینا وہاں، کسی غریب کو وہاں نہیں آنے دینا، یہاں مسجد نہیں بننے دینی ہم نے۔ تو پھر کیا ہوا جی، رب تبارک و تعالی نے پورا قصہ بیان فرمایا ان کا، بیڑا غرق کیسے ہوا۔ اور یار یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ دین سے ٹکر لے اور بیڑا غرق نہ ہو، لیکن محسوس نہ کرے، یہ تو علیحدہ بات ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ہم نے مکے والوں کو آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب وہ قسم کھاتے ہوئے سویرے سویرے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ضرور کاٹ لیں گے باغ کا پھل اور کسی غریب کو نہیں آنے دیں گے۔ ولا یستثنون، اتنی جلدی میں تھے کہ انشاءاللہ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، اتنی جلدی میں تھے کہ انشاءاللہ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، میں رات کے وقت وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی پھیری پھیرنے والا آیا، وہ پھیری پھیر گیا۔ فاصبحت کالصریم، ان کا سارا باغ ایسے ہو گیا جلا ہوا، آگ لگ گئی جیسے کالی رات ہو۔ فتنادوا مصبحین، یہ صبح صبح اٹھ کے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے اور کہنے لگے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اوے آؤ اے سویرے سویرے کھیتی میں چلیں، ان کنتم صارمین، اگر تم نے کچھ کاٹنا ہے تو چلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چل پڑے اور پاؤں بھی آہستہ آہستہ رکھ رہے تھے، کیوں؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہیں ہماری آواز ہی کسی مسکین کے کانوں میں نہ چلی جائے، غریبی ہمارے ساتھ نہ چل پڑے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وغدوا علی حرد قادرین، اور اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب قادر ہیں باغ کا پھل توڑنے پر، کسی کو ایک دانہ نہیں دیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما رأوها، جیسے پہنچے وہاں تو دیکھا انہوں نے، قالوا انا لضالون، کہنے لگے اوہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، سویرے سویرے آئے ہیں نا، اندھیرا تھا، ابھی کسی اور باغ میں آ گئے ہیں، کسی اور کی جگہ ہے، یہاں تو آگ لگی ہوئی ہے، ہر شے جلی ہوئی ہے۔ رب تعالی نے فرمایا ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ راستہ تو وہی ہے، علاقہ بھی وہی، منظر بھی وہی، ساتھ انہیں سمجھ آئی، کہنے لگے بل نحن محرومون، ہوئے 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 ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ رب تعالی نے فرمایا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو درمیانہ تھا نا وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا رب کی تسبیح پڑھو، میں نے نہیں کہا تھا اللہ اللہ کرو اور یہ نیت رکھو کہ تم فقیروں کو بھی دو گے، مسکینوں کو ان کا حق دو گے، اور کیوں نہیں مانے تم، کیوں نہیں پڑھی تسبیح تم نے، کیوں نہیں غریبوں کا حق رکھا اس میں ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، میں اس وقت وہ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب پھر ایک دوسرے کو ملامتیں کرنے لگے، تیرا بیڑا غرق، تو ہی آ کے کیسی، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو ہی کیسی، میں تک باہر ہوں سی کسی پاسے، اور میں تو پتہ کیوں سی تسی پلاننگ کی سی، اور تسی راہ روکے ایسی فقیراں دا، تسی راہ روکے ایسی رب تبارک و تعالیٰ دا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت قالوا یا ویلنا، پھر سارے کہنے لگے انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش تھے، ہمارے بیڑا غرق ہوا ہے، ہم نے ہی جناب سرکشی اختیار کی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، فرمایا کہ وہ کہنے لگے قریب ہے کہ ہمارا رب اب ہم توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد فقیروں کا راہ نہیں روکیں گے، فقیروں کو ان کا حق دیں گے، مسکینوں کو ان کا حق دیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے نیک لوگ جو ہیں ان کو ان کا حق پہنچائیں گے، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر عطا فرما دے۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، اب ہم رجوع کرتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک العذاب، مار پھر ایسے پڑتی ہے ہماری مار ایسے پڑتی ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور رہا آخرت کا عذاب تو اکبر، وہ تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، رب تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ یہ لوگ جانتے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، میں بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اچھا جی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا آیت نمبر 34، تو مکے کے کافر کہنے لگے جب ہم یہاں انعام میں ہیں تو وہاں بھی ہم انعام میں رہیں گے، جنت میں بھی ہم انعام میں رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسے سلوک کریں گے؟ ماننے والوں کے ساتھ مجرموں جیسے سلوک ہوگا؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالکم، اور کیا ہو گیا تمہیں،
کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے پھرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جسے پڑھ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ ان کے لیے ہر وہ چیزوں کی جو یہ پسند کرتے ہیں آخرت میں ان کو وہی ملے گا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا ان کی کوئی قسمیں ہیں ہم پر جو قیامت کے دن تک پہنچنے والی ہیں، وہ قسمیں پوری کرنا ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کو ضرور جنت بھی عطا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ نا ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم فیصلہ کر دو گے، جو تم کہو گے وہی ہم تمہیں دینے کے پابند ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سلہم ایہم بذالک زعیم، حبیب آپ ان سے پوچھیں نا ذرا، سلہم، آپ ان سے پوچھیں اگر یہ تمہارا ہمارے ساتھ کو معاہدہ ہوا ہے ایسا کہ تم یہاں کفر بھی کرو، ہمارے حبیب کو جھوٹا بھی کہو، حبیب کا انکار بھی کرو، توحید بھی نہ مانو، بتوں کو سجدے بھی کرو، پھر بھی ہم تمہیں جنت دیں گے، یہ اگر معاہدہ تمہارے ساتھ ہوا ہے تو جو ضامن ہے وہ تو لاؤ پھر سامنے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اس پر جو ضامن ہے وہ تو ذرا لاؤ نا سامنے۔ ام لہم شرکا، یا پھر کوئی شریک ہیں تمہارے، ہم نے بھی جنت بنائی ساتھ انہوں نے بھی جنت بنا دی، ہم نے تو مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تمہیں جنت ملے گی؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، حبیب آپ انہیں کہیں لائیں وہ شریک جو جنت بنانے والے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے اگر یہ سچے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، اللہ اکبر، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، یہ اس وقت بولا جاتا ہے، کہتا ہے لیا جی پھر میں باما چڑھا لی نے، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ میں تیار ہو گیا ہوں، یہ بڑلی ننگی کرنے کا مطلب جو ہے نا یہ استعارہ تھا جنگ گرم ہونے کا۔ میں کہتے ہیں لو جی اب تو پنڈلی ننگی ہوگی، مطلب کیا؟ اب تو تلواریں ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، جب قیامت کا دن بپا کر دیا جائے گا، جی رب تبارک و تعالیٰ کا عدل جو ہے نا وہ ان کو جکڑ لے گا، ان کے گلوں سے، ان کی ہر چیز کو۔ تو میں وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اس وقت ان کی پشتیں جو ہے نا، کمریں، ان کی گردن ساری کی ساری تانبے کی طرح بنا دی جائے گی، لوہے کی طرح سخت بنا دی جائے گی۔ وَمَا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، انہیں کہا جائے گا آؤ سجدہ کرو، سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہیں ہو سکے گا انہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے منہوں پر ذلت طاری ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، سجدہ نہیں کرتے تھے۔ وهم سالمون، اس وقت صحیح سالم تھے، تندرست تھے، نہیں مانا انہوں نے۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد، اللہ اکبر، کیا جلال ہے ان لفظوں میں۔ رب نے فرمایا فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث، میں حبیب آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیں بس جو اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں بس، اور انہیں بھی چھوڑ دیں، دیکھیں پھر ان کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے عذاب کی طرف، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ اِنَّ کَیدِی متین، میری خفیہ تدبیر جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ متین کہتے ہیں طاقتور کو، مضبوط کو۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، حبیب آپ نے کوئی ان سے اجر مانگ لیا ہے بھی میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں اجر دے دو، مجھے کو پیسے دے دو، مجھے گندم آٹا دے دو، کچھ مانگا ہے آپ نے ان سے؟ تو پھر کیوں یہ بوجھ، ٹیکس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کیوں توان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ایسے جناب محسوس کرا رہے ہیں جیسے ہم نے کچھ مانگ لیا ہو ان سے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، جس کے ساتھ یہ لکھ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے فاصبر لحکم ربک، حبیب آپ اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے صبر کریں۔ سبحان اللہ۔ ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں، یہ ذہن میں رہے۔ آقا علیہ السلام جب عہد میں ہے نا، صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ ایسا رن پڑا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کچھ میدان معرکہ سے دور ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ حضور ان کے خلاف دعا کریں، صحابہ کے خلاف۔ تو رب تبارک و تعالی نے صحابہ کی طرف داری فرماتے ہوئے میں حبیب آپ ایسے نہ کریں، یہ غلام ہے آپ کے، ہو گیا ہے ان سے ایسا معاملہ، آپ ان کے خلاف دعا نہ کریں۔ ہاں جی بتائیں یار، رب تبارک و تعالیٰ تو محبوب کے صحابہ کے لیے اپنے حبیب کی بارگاہ میں فرما دے حبیب آپ ان کے خلاف دعا نہ کریں، اور آج مجھے غصہ چڑھا ہو حضور کے صحابہ پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہوں کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جلال میں آ گئے اور انہوں نے ان کے خلاف دعا کر دی، حبیب آپ نہ کریں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اذ نادى وهو مکظوم، میں جب انہوں نے پکارا رب تبارک و تعالیٰ کو اور وہ اس وقت غصے سے بھرے ہوئے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر رب کی رحمت اس کی دستگیری نہ کرتی، یونس علیہ السلام کی مدد نہ کرتی رب کی رحمت، تو لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ انتہائی غمگین حالت میں چٹیل میدان میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مدد فرمائی، ایک جی بکری کو معمور فرمایا، دودھ پلانے آتی، کدو شریف کا درخت بنا دیا، بیل کو درخت بنا دیا، ہاں جی اس کے سائے کے نیچے آپ پڑے رہے، روزانہ دودھ پیتے رہے، 40 دنوں کے اندر آپ پھر سے جوان ہو گئے، ہاں جی کھال بال ساری کی ساری نرم ہو گئی بالکل بچوں جیسی۔ تو رب تبارک و تعالی نے دوبارہ کھال بھی عطا فرمائی، ہر شے وہی دوبارہ آ گئی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاجتباہ ربہ، رب تعالی نے پھر انہیں چن لیا، فجعلہ من الصالحین، پھر انہیں اپنی بارگاہ کا خاص قرب والا بندہ بنا لیا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی، مکہ کے کافر جو ہیں آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ نظر بد لگانے کے لیے آئے، وہاں اتنی گارنٹی کے ساتھ نظر بد لگایا کرتے تھے، کوئی کسی کی گائے وہاں سے گزرتی نہ اونٹنی گزرتی تو وہ نظر لگا کے نا اپنی لونڈی کو کہتا یہ رومال لے جا، پیچھے جا بھی ذبح کریں گے، گوشت لے آ ان سے۔ اتنے نظریلے تھے وہ، اتنے زہریلے تھے، بتائیں جی۔ میں مدینہ شریف، ہمارے چچا کے بیٹے مدینہ شریف میں رہتے ہیں، وہ پڑھے بھی مسجد نبی شریف میں، ٹھیک ہے نا، صبح روزانہ بلا ناغہ فجر کی نماز مسجد نبی شریف میں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پہ حاضری پیدل عرصے کا معمول تھا ان کا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک کوئی کھدائی کرنے لگے، نیچے تو بہت بڑی چٹان آ گئی، اسے توڑ کرینے تھک گئیں جی، ان کے بلیڈ ٹوٹ گئے۔ تو وہاں کے مفتی صاحب نے کہا کہ بندہ بلاؤ جو نظر لگا لیتا ہو، نظر لگا دیتا ہو، اسے ڈھونڈے وہ توڑ سکتا ہے اسے۔ وہ ایک بندہ لایا گیا، اس نے کہا یہ بڑا زہریلا ہے، نظر لگانے میں بڑا ماہر ہے۔ وہ آیا، اس نے کہا کون سی؟ یہی ہے، اسی وقت ٹوٹ گیا وہ، اتنا کہا اس نے، اتنا ہوا یہی ہے بس، اسی وقت ٹوٹ گیا جی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے یہ نظر بد اتنی زہریلی ہے، اچھے بھلے چرتے پھرتے بندے کو تختے پہ لے آتی ہے، غسل والے تختے پہ لے آتی ہے، اور چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں لے آتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جیسے نظر بد لگتی ہے نا، ایسے اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ دعا کریں ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو، احباب کو، سب کو اچھی نظر لگ جائے، بزرگوں کی نظر لگ جائے بس، بزرگوں کی نظر لگ جائے۔ تو وہ کافر جو ہے نا نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو نظر لگانے کے لیے جمع ہوئے، حضور کو نظر لگانے کے لیے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیں حبیب یہ آتے ہیں آپ کے پاس کافر جو ہے نا، یہ اپنی نظر بد لگا کر آپ کو گرانا چاہتے ہیں، حضور کو گرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ لما سمعوا الذکر، جب آپ سے قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عقل سے دور ہیں۔ رب تعالی نے فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، فرمایا حبیب ہم آپ کو قرآن عطا فرما رہے ہیں، عقل سے آپ دور ہوتے ہم آپ کو قرآن دیتے ہیں۔ آج جتنے بھی علماء حق ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں، ان کو سارے کہتے ہیں پاگل ہیں، سارے کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہیں۔ رب فرماتا ہے میں تو تمہیں دانا کہتا ہوں، رب کا قرآن فرما رہا ہے تم پاگل نہیں ہو، پاگل وہی ہیں جو تمہیں احمق کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔